الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دولت کے نشے میں اپنی پچھلی حالت کو نہ بھولیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ایک بڑا نیک مسلمان تھا اور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمتگار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آ گئی، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ اب دوسرے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتنی ہمت افزائی کیوں ہوتی ہے۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے اور دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر ان کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور امراء میں بھی ہے، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہیں وہ اور کسی پر نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا اور اس پھل کی قاشین بنوائی اور ایک ایک کاش اپنے مصاحبین میں تقسیم کروا دی۔ ایک جو کاش تھی ایاز کو بھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کڑوا لگا۔ ہر ایک نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز، آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ عرض کی ہاں بادشاہ سلامت، کڑوا تو بہت ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے خیال آیا کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں، اگر ان ہاتھوں نے آج کڑوی چیز اس ہاتھوں سے آج کڑوی چیز مل گئی تو میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لہٰذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اپنے پیارے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے شکر گزاری بجا لائیں۔ جس پروردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطا فرمائی، اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ کا شکوہ کریں اور نہ ہی اس کا در چھوڑیں۔ آج تو اللہ کی نعمتوں کی انتہا نہیں، اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں، ہم شکر ہی نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے ظہر کی نماز پڑھی، تنگ دستی اتنی تھی کہ جوتا ٹوٹ گیا۔ گرمی کا موسم تھا، گرم زمین پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے یہ مسجد سے گھر کی طرف لوٹنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ پروردگار، میں تو آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، مسجد کی طرف آتا ہوں، مجھے تو اللہ آپ نے جوتا بھی عطا نہ کیا۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک لنگڑے آدمی کو آتے دیکھا۔ وہ بیساکھیوں کے بل چل کے آ رہا تھا۔ فوراً دل میں چوٹ لگی کہ اوہ، میں تو جوتے کے نہ ہونے کے شکوے کرتا رہا، یہ بھی تو انسان ہے جسے پروردگار نے ٹانگیں بھی عطا نہ کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ لکڑیوں کے سہارے چلتا ہوا آ رہا تھا، تو جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اسی سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اللہ سے اسی حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔